کیا مرد و خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کے بنا سونا یا روزہ رکھنا جائز ہے؟ اور کیا جنبی عورت کے لیے غسل کے بغیر گھر کے کام کاج کرنا اور بچے کو دودھ وغیرہ پلانا گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہیں، لہٰذا مرد و عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائیں، کھانا تیار کر لیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، یعنی حالت جنابت کی نجاست ناپاکی حکمی ہوتی ہے، ہنسی نہیں، لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی اور نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث غسل اور وضو کے بنا سونے کے جواز کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی غسل اور وضو کے بغیر ہی سونا چاہے تو سو سکتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے، پھر آپ روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ نافع کہتے ہیں میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو جنابت کی حالت میں صبح کرے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے تھے، اور آپ کی جنابت جماع سے ہوتی نہ کہ احتلام سے، پھر غسل کرتے اور اپنا روزہ پورا کرتے، یعنی روزہ جنبی حالت میں رکھا ہوتا پھر بھی اس روزے کو مکمل کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مروان نے ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک آدمی کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا کہ وہ جنبی حالت میں صبح اٹھتا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماع کی وجہ سے جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح اٹھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہ کرتے اور نہ ہی اس کی قضا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور غسل فرماتے،
میں آپ کے سر سے پانی ٹپکاتے ہوئے دیکھتی تھی، پھر آپ نکلتے تو میں فجر نماز میں آپ کی آواز سنتی۔ مطرف کہتے ہیں میں نے عامر سے پوچھا کیا ایسا رمضان میں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضان سب برابر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جہاں تک جب آپ اپنی جگہ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم سب اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا اور حال یہ تھا کہ آپ نے غسل کر رکھا تھا اور ہم صف باندھے کھڑے تھے، یعنی جنابت کے بعد اور نماز سے پہلے تک آپ غسل کے بنا ہی اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہے۔ ان حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جنبی حالت میں روزہ رکھنا، سونا، کھانا پینا، کام کاج کرنا سب کچھ جائز ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کا اعتراض کریں گے کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا، وہ یہ حدیث سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور وہ دروازہ کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنبی حالت میں ہوتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو نماز کے وقت جنبی حالت میں اٹھتا ہوں تو میں بھی تو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری طرح تو نہیں ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جن سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گیا اور فرمایا اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تم سب میں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے اس بات کو میں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں، لیکن افضل یہ ہے کہ جنبی شخص کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے، اور اس لیے بھی کہ جنبی کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر کھانے پینے اور سونے سے قبل وہ جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یعنی وہ وضو کرے گا تو ہاتھ اور شرمگاہ کو بھی دھو لے گا۔ یہ وضو کرنا واجب نہیں بلکہ یہ جنابت میں کمی کے لیے ہے اور وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے اشخاص کے قریب فرشتے نہیں آتے، کافر کی نعش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 3522 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جنبی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جماع کرنا چاہے جس سے جماع نہیں کیا، اس کے لیے اپنے عضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ غسل کے بغیر سونا، کھانا، سحری کرنا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرنا تب تک وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں اجواز النبی کو اختیار دیا گیا تھا،
اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے سوتی اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتی۔ ناظرین، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ اصل ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھونا مستحب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے۔ نبی پاک خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا ناشکری کے حوالے سے ارشاد فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں، وہ کفر کرتی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی ناشکری کرتی تھی اور احسان کی ناقدری کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے روزمرہ کے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔